السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی آپ کے لیے ایک ایسی چیز لایا ہے جو انشاءاللہ زندگی یاد کرو گے۔ یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ہے جن کی مرضی سے شادی نہیں ہو رہی، اپنی محبت کی شادی جس جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ اس جگہ پہ شادی نہیں ہو رہی، یہ ان کے لیے ویڈیو ہے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو سکپ نہ کرنا تاکہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کا فائدہ تب ہی ہوگا جب ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ تو آپ کا بھائی آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لایا ہے جو ٹناٹن کام کرتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رزلٹ ہی رزلٹ۔ بہت سے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں قاری صاحب کو ایسا وظیفہ بتائیں جو شادی کی رکاوٹ دور ہو جائے۔ میں پسندی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو قاری صاحب ایسا وظیفہ بتائیں۔ تو انشاءاللہ پھر ہم انہیں بتا دیتے ہیں کہ بیٹا ان آیات کریمہ کو پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ آسمان کے فیصلے آپ کے لیے ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کے بھائی آپ کے لیے ایسا ہی وظیفہ لایا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو یہ وظیفہ ہے، قرآن کریم کی آیات ہے، تو آسان سا وظیفہ ہے۔ چاہے قرآن کریم پڑھا ہوا ہو آدمی یا نہ پڑھا ہوا ہو، پھر بھی آسانی سے ہی یاد ہو جائے گا۔ تو شرط یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اس وظیفے کو 11 دن تک مکمل پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں انشاءاللہ کیسے 11 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی قاصد آ جائے گا کہ آپ تیار رہو، میں بھی تیار ہوں۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ جب عشاء کی نماز پڑھ لیں گے تو اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر اپنے مصلی میں بیٹھ کر تو نماز کے اختتام پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر وظیفے کو شروع کرنا ہے سجدے میں جا کر، سجود میں۔ جیسے رکوع کے بعد سجود ہوتا ہے، 2 سجدے ہوتے ہیں نماز کے، سجدے میں جا کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے تقریباً 41 مرتبہ 41 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو وظیفہ یاد کر لیجئے تاکہ پہلے درود پاک جب پڑھ لیتے ہیں تو سجدے میں ہی درود پاک پڑھیں، ٹھیک ہے؟ درود پاک سجدے میں پڑھیں۔ جب وظیفے کو شروع کریں تو اپنے دل کی لگن، جہاں پہ آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، جہاں پہ آپ رشتہ چاہ رہے ہیں کہ ہو جائے، یا آپ کی دل کی خواہش ہے کہ میرا رشتہ مانگنے آ جائے وہ، تو یہ ان کے لیے ہی وظیفہ ہے۔ پھر اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ ابھی وظیفہ میں بتا رہا ہوں، پہلے درود پاک پڑھ کر سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پھر پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ وظیفے پڑھتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ یا ستار العیوب وغفار الذنوب ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث۔ یا ستار العیوب وغفار الذنوب ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا ستار العیوب وغفار الذنوب ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو 41 مرتبہ پڑھ کر پھر سجود میں ہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ پھر اپنے مقصد میں
اپنے مقصد کو دل میں رکھ کر اللہ سے ہی دعا مانگیں۔ یاد رکھیں کہ ایک ناغاہی نہیں کرنا، ایک ناغاہی نہیں کرنا، ایک ناغا بالکل نہیں کرنا۔ 11 دن اس وظیفے کو مکمل پڑھنا ہے۔ ہاں ہو سکے تو جمعے کے دن سے شروع کریں تو بہت ہی بہترین فیصلہ ہوگا آپ کے حق میں انشاءاللہ تعالی۔